علی نے اس کی طرف دیکھا جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھ رہی تھی۔ ہاتھوں پر مہندی ابھی تک سجی تھی۔ اس نے بالوں کی پونی بنانے کی بجائے انہیں کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ وہ خود بھی اچھے سے ڈریس اپ ہو کر آیا تھا۔ دونوں ہی خاموش تھے۔ علی بہت ہی تیز ڈرائیو کر رہا تھا اور مریم کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اتنی فاسٹ ڈرائیو کیوں کر رہے ہو؟ اس نے بولنے میں پہل کی۔ تو علی نے سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا، کہیں ٹھوک دو گے؟ تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہوگی، لیکن میں جینا چاہتی ہوں۔ وہ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر بل کھا کر رہ گئی۔ میں تو ایسے ہی ڈرائیو کرتا ہوں، اور سوری، میں کسی کے لیے اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا۔ علی کے ٹیز کرنے والے انداز نے مریم کو سلگا دیا، لیکن اس نے اور کوئی بات نہیں کی۔ چپ کر کے بیٹھ گئی اور آئندہ اس کے ساتھ کہیں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈنر سب نے انجوائے کیا تھا، لیکن مریم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ علی کا ہنستا ہوا چہرہ بگاڑ کر رکھ دے۔ اس کا موڈ خراب کر کے اب وہ انجوائے کر رہا تھا۔ 4-5 دنوں کے بعد الشبہ آئی تو مریم اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی تھی وہ۔ الشبہ، کیا ہوا تھا تمہیں؟ اس سے ملنے کے بعد اس نے حیرت سے پوچھا۔ بیمار ہو گئی تھی یار، الشبہ نے مدھم آواز میں کہا۔ اتنے دن اور ٹھیک تو اب بھی نہیں لگ رہی ہو۔ لا علاج مرض کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ مریم کی بات پر وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ نہ تم میری کال بھی پک نہیں کرتی، اور یہ علی سے کیا کہا تھا تم نے؟ مریم کی وہ الجھن ابھی باقی تھی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، مجھے تو اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ میرا سیل بھی میرے پاس نہیں تھا۔ کئی دن ایڈمٹ رہی تھی اپنے شہر کے ہاسپٹل میں۔ تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، الشبہ نے اب چڑھ کر جواب دیا۔ اس وجہ سے مریم نے اس سے اور کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن وہ اور زیادہ الجھ گئی تھی، سلجھاتے۔ اب مائنڈ مت کرو، اتنے دنوں بعد ملی ہیں ہم دونوں، بہت ساری باتیں بھی تو کرنی ہیں۔ اس نے مصالحانہ انداز اپنایا۔ ٹھیک کہا، ارے میں تو تمہیں وش کرنا ہی بھول گئی، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ الشبہ کے کہنے پر وہ پھیکا سا مسکرا کر رہ گئی تھی۔ رات کے وقت وہ اپنے روم میں لیٹا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا جب سارا عجلت میں اندر آئی۔ علی بیٹا، جلدی سے گاڑی نکالو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ کیا ہوا ماما؟ اس نے حیران اور پریشان ہو کر ان سے پوچھا۔ صباحت کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمیں وہیں جانا ہے۔ وہ لوگ جب ہاسپٹل پہنچے تو صباحت کی طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی۔ انہیں ICU سے وارڈ میں شفٹ کر دیا تھا۔ وہ سکون آور دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ زاہد گھر چلے گئے تھے۔ اب صرف مریم یہاں پر ان کے ساتھ تھی۔ وہ بیڈ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی رنگت متغیر ہو رہی تھی۔ سارا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔